Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope that you are enjoying your health, and now you are watching the Spirit Science Academy official. Today we are going to discuss first year English book 3, the poem number 7. In this lecture, we will come to know about the paraphrasing of poem number 7, and we'll read all about its synonyms, and we'll discuss all the important questions and critical theme of this poem. Let's start our lecture. تو اس پوئم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب نے ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے. اس سے پہلے جتنی بھی آپ پوئمس پڑھ چکے ہیں ان سب کے اندر شاعر کا نام مینشن کیا گیا ہے. یہ جو پوئم ہے اس کا شاعر جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب سے نظم ماخوذ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل کی گئی. یعنی یہ ایک بک جو بائبل کا حصہ ہے اس بک میں سے لی گئی ہے اور اس کا عنوان ہے ٹائمز. اور وہ جو بک ہے اس کا نام ہے ایکلیسیٹیز. ٹھیک ہے جی, ایکلیسیٹیز اس کا نام ہے بک کا, جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے. تو اس کی پہلی لائن کے اندر کہا جا رہا ہے ٹو ایوری تھنگ دیر از اے سیزن اینڈ اے ٹائم ٹو ایوری پرپز انڈر دا ہیون. اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے اور ہر آسمان تلے جتنے بھی کام ہیں ان سب کا ایک وقت معین ہے. یعنی اس میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر چیز, ہر کام جو اس دنیا میں سر انجام پاتا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے. نہ وہ اس وقت سے پہلے سر انجام ہو سکتا ہے نہ ہی اس وقت کے بعد ہو سکتا ہے. لائن نمبر 3 کے اندر اور 4 کے اندر کہا جا رہا ہے اے ٹائم ٹو بی بورن اینڈ اے ٹائم ٹو ڈائی. اب دیکھیں اس میں سمپل چیز ہے, کوئی اتنی مشکل ورڈنگ نہیں ہے, آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہر وقت جب ایک بندے کا دنیا میں آنے کا, بچے کا دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو اس نے اسی وقت ہی پیدا ہونا ہے. اور جب اس دنیا کے اندر ایک انسان کا وقت مکمل ہو چکا ہے تو پھر کیا ہوگا, اینڈ اے ٹائم ٹو ڈائی, تو اس وقت اس شخص کو مر جانا ہے. لائن نمبر 5 اور 6 کے اندر جو وہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اے ٹائم ٹو پلانٹ اینڈ اے ٹائم ٹو پلک اپ دیٹ وچ از پلانٹڈ. مطلب شجر کاری کا ایک وقت ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہم نے بویا ہے اس کو کاٹنے کا بھی ایک وقت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پھل تو حاصل کر لیں لیکن ہمیں پھل کی خواہش ہو لیکن ہم اس کے پیچھے جتنے بھی پروسیس ہیں یعنی بیج بونے کا, پانی دینے کا اور کھاد ڈالنے کا اس کو ہم اگنور کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں پھل کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو بونا ضرور پڑے گا. نیکسٹ لائن کے اندر 7 اور 8 کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اے ٹائم ٹو بریک ڈاؤن اینڈ اے ٹائم ٹو بلڈ اپ. اب دیکھیں اس میں آپ سب کو پتہ ہے, ہم اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا نیا گھر بنانا ہے تو ہمیں اپنا پرانا گھر مسمار کرنا پڑے گا, اس کو توڑنا پڑے گا. تو وہاں پہ پھر یہ فکرہ فٹ ہوگا کہ اے ٹائم ٹو بریک ڈاؤن. اب ایک ایسا وقت آ چکا ہے جب ہم نے اس چیز کو بریک ڈاؤن کرنا ہے, توڑنا ہے, اور اس کے بعد کیا کرنا ہے, اینڈ اے ٹائم ٹو بلڈ اپ, اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ابھی ہم نے ان دا ویری فرسٹ لائن آف دا پوئم وی آر ٹولڈ دیٹ کہ ٹو ایوری تھنگ دیر از اے سیزن. ٹھیک ہے, ہر چیز کا ایک سیزن ہے. جب اس کا سیزن آنا ہے تب ہی اس نے ہونا ہے. جب کسی چیز کو توڑنے کا وقت ہے تو تب ہی اسے توڑا جائے گا, اور جب کسی چیز کو بنانے کا وقت ہے تو تب ہی اسے بنایا جائے گا. لائن نمبر 9 اور 10 کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اے ٹائم ٹو ویپ اینڈ اے ٹائم ٹو ڈانس. مطلب ایک وقت وہ ہے جب رونے کا وقت ہے. اب یہ کون سا وقت ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں مشکلات, دکھ, تکالیف آتی ہیں اس وقت انسان کی کنڈیشن رونے والی ہوتی ہے. اس وقت انسان ہنس نہیں سکتا, ناچ نہیں سکتا, کیونکہ وہ ایک کنڈیشن ہی ایسی ہے. اس وقت جو کام کرنا ہے یعنی رونے کا, انسان وہی کرے گا. اور دوسرا کیا ہے, اینڈ اے ٹائم ٹو ڈانس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو خوشی ملی ہے تو اس وقت اس نے اس خوشی کو انجوائے کرنا ہے اور ناچنا گانا ہے. لائن نمبر 11 اور 12 جو اس پارٹ کی لاسٹ 2 لائنیں ہیں اس میں کہا جا رہا ہے اے ٹائم ٹو کاسٹ اوے اسٹونز اینڈ اے ٹائم ٹو گیدر اسٹونز. اب یہاں پہ جو فریز استعمال کی گئی ہے پہلی لائن میں, لائن نمبر 11 میں, ٹو کاسٹ اوے اسٹونز, یہ ریفر کرتی ہے ڈیمولیٹیشن آف این اولڈ بلڈنگ. یعنی مراد اس سے دوبارہ وہی ہوگا کہ بلڈنگ کو توڑنے کا وقت ہے, یعنی اس وقت اسٹونز کو پرے پھینکنے کا وقت ہے. اور پھر
اس سے مراد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیلڈ جو ایک کھیت ہے اس کے اندر جتنی بھی اگر ہم نے نئی کوئی چیز اگانی ہے تو ہمیں پرانی چیز کو وہاں سے اکھاڑنا پڑے گا، پھینکنا پڑے گا، اور پھر نئی چیز کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اینڈ اے ٹائم ٹو گیدر اسٹونس ٹوگیدر مین اس سے یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اس کو تیار کرنا پڑے گا، بنیاد رکھنی پڑے گی تاکہ ہم نئے گھر کو یا نئی فصل کو اس کھیت کے اندر اگا سکیں. یا نیا گھر بنانا ہے تو اس وقت پھر ہمیں اینٹیں اکٹھی کرنا پڑیں گے اور گھر کو بنانا پڑے گا. اب ہم چلتے ہیں اس پوائنٹ کے دوسرے حصے میں. لائن نمبر 13 کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اے ٹائم ٹو ایمبریس اینڈ اے ٹائم ٹو ریفرین فرام ایمبریسنگ. یعنی ایک وقت وہ ہے جب گلے لگانے کا وقت ہے، یعنی جب خوشی کا وقت ہے، جب ہمیں خوشی ملتی ہے تو اس وقت ہم ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں. اینڈ اے ٹائم ٹو ریفرین فرام ایمبریسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں کسی کے سامنے اپنے جو جذبات ہے اس کا اظہار نہیں ہمیں کرنا ہوتا، تو پھر ہم اس وقت گلے ملنے سے احتراز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لائن نمبر 15 اور 16 میں آ رہا ہے کہ اے ٹائم ٹو گیٹ اینڈ اے ٹائم ٹو لاس. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت اپنے مقررہ وقت پہ ہی انسان حاصل کرتا ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کو ان چیزوں کو گنوانا ہوتا ہے. اب دیکھیں جتنی بھی غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کی کوشش ہوتی ہے ان سے جان چھڑا لے، اور جو فائدے والی چیز ہوتی ہے اس کو حاصل کر لے. لیکن ہر جو فائدے والی چیز ہے وہ جب اس کا وقت ہوگا تبھی وہ آپ اس کو حاصل کر سکیں گے، اور جب ایک چیز بیکار ہے تو اس وقت آپ اسے چھٹکارا پا لیں گے. لائن نمبر 17 کے اندر اور 18 کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اے ٹائم ٹو کیپ اینڈ اے ٹائم ٹو کاسٹ اوے. اس میں آپ اگین وہی آپ کہہ سکتے ہیں جو ہم نے لائن نمبر 11 اور 12 کے اندر پڑھا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے کہ کچھ سنبھال کر رکھنے کا بھی ایک وقت ہے اور اٹھا کر پھینک دینے کا بھی ایک مقررہ وقت ہے. لائن نمبر 19 اور 20 کے اندر کہا جا رہا ہے اے ٹائم ٹو رینٹ اینڈ اے ٹائم ٹو سیو. یعنی کپڑے پھاڑنے کا بھی ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مصیبت کے وقت ہم اپنے کپڑے پھاڑ کر چلاتے ہیں، روتے ہیں، اور ہم اپنے جو ہے وہ جذبات کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں. مگر معمول کے حالات میں کوئی انسان کپڑے کسی نہ کسی طرح اگر پھٹ بھی جائیں تو ہم ان کو سی دینے میں ہی دانائی سمجھتے ہیں اور انہیں سی کر ٹھیک کر دیتے ہیں. اس طرح ہم عموماً پھٹے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے. یعنی مراد یہ ہے کہ ایک وہ وقت آتا ہے جب انسان دکھ میں، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کپڑے پھاڑ کر لیتا ہے، اور عام حالات میں اندر کہ اگر ہمارے کپڑے پھٹ جائیں تو ہم انہیں سی کر دوبارہ پہن لیتے ہیں. اور لاسٹ 2 لائنز کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اے ٹائم ٹو کیپ سائلنس اینڈ اے ٹائم ٹو اسپیک. یعنی خاموش رہنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور بولنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. یہ جاننا جو ہے نا یہ بڑی دانائی کی بات ہے کہ کب بولنا ہے اور کیا بولنا ہے اور کس وقت بولنا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمیں جب کوئی ہمیں اچھا مشورہ دیتا ہے تو اس وقت ہمیں ضرور بولنا چاہیے، اور جب ہم کسی کو غمزدہ دیکھیں تو ہمیں تسلی کے تھوڑے سے بول اس وقت بولنے چاہیے. یعنی اس وقت خاموش نہیں رہنا، اگلے کو حوصلہ دینا ہے. مگر کچھ لمحات ایسے بھی ہیں جب ہمیں ہر صورت چپ رہنا ہے. جھوٹ بولنے سے بہتر ہے بندہ خاموش رہے، اور دوسروں کی برائیاں کرنے سے بھی بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے. یہ تھی ہماری پوئم. اس کا اب ہم آپ کو اس کا مین آئیڈیا جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے. اس میں مین جو چیز ہے وہ یہی ہمیں بتائی گئی ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی کام ہیں ان کو سر انجام دینے کا، ان کو مکمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. نہ وہ اس سے پہلے ہوگا نہ ہی اس سے بعد میں ہو جائے گا. اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو دل پہ نہ لیا کریں، کیونکہ یہ نظم جو ہے یہ ہمیں اسی بات کا درس دے رہی ہے کہ آسمان کے نیچے اللہ نے جتنے بھی کام جو ہونے ہیں، جو سر انجام ہونے ہیں، وہ سب کا ایک وقت مقرر ہے. یہ تھی ہماری آج کی پوئم. امید کرتے ہیں یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس لیکچر سے مستفید ہو سکیں. ملیں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.